تین مسئلے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ پہلا مسئلہ ان طالب علموں کے سلسلے میں ہے جو مستطیع ہو جاتے ہیں حج کے لیے لیکن ان کے سر پہ امتحان ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو مستطیع ہیں حج کے لیے لیکن غیر شادی شدہ ہیں اور شادی ان کے لیے ضروری ہے، اور تیسرا مسئلہ حج کے واجب فوری ہونے کے سلسلے میں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، سوال کیا ہے کہ اگر طالب علم کی امتحانی تاریخ اور حج کی تاریخ میں ٹکراؤ ہو جائے کہ جن دنوں میں حج کرنا ہے انہی دنوں میں اس کا امتحان ہے، تو کیا وہ امتحان کی خاطر حج کو اگلے سال کے لیے تاخیر کر سکتا ہے کہ حج کو مؤخر کر دیں کہ اگلے سال جائیں اور اس سال وہ امتحانات دے دیں، خصوصاً اس وقت جب امتحان طالب علم کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو؟ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اگر اسے اطمینان ہو کہ اگلے سال حج کو جا سکے گا، اگلے سال حج بجا لا سکے گا، اگر یہ اطمینان ہے تو حج کو مؤخر کر سکتا ہے، بصورت دیگر مؤخر نہیں کر سکتا۔ اگر امتحان کو مؤخر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، شدید اور ناقابل تحمل مشکلات کا باعث ہے، مثلا یہ امتحان اس کے لیے حیاتی ہے، غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اگر یہ امتحان نہ دیا وہ مشکلات میں پڑ سکتا ہے اور وہ بھی ناقابل تحمل مشکلات میں، اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ اسی سال حج کریں، اگلے سالوں میں حج کریں، یعنی حج کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ اہمیت کا حامل نہ ہو تو اسی سال حج کرنا چاہیے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ غیر شادی شدہ نوجوان حج کے لیے مستطیع ہو جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، باقی تمام شرائط بھی پوری ہو جاتی ہیں، اب یہ جوان شادی کرے یا حج کرے؟ سوال یہ تو جواب میں فرمایا حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہ پہلی فرصت میں حج بجا لائے اور شادی کو مؤخر کر دے، اب یہ پہلا حکم۔ لیکن اگر شادی پہ صبر نہیں کر سکتا، شادی اس کے لیے مثلا واجب ہو چکا ہے، غیر قابل تحمل ہے اس کے لیے، شادی کو مؤخر کرنا مشقت کا باعث ہے، تو پھر اس صورت میں شادی کو مقدم کرے اور حج کو مؤخر کر دے، یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ جو کہ ہم سب کو جاننا چاہیے اور تمام وہ افراد جو مستطیع ہیں، بعض لوگ نوکری سے مثلا ریٹائر ہونے کی وجہ سے مستطیع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کاروبار کی وجہ سے مستطیع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حفظ و میراث کی وجہ سے مستطیع ہو جاتے ہیں، یعنی ان تمام وسیلوں سے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ حج کر سکتے ہیں اور باقی مشکلات نہ ہوں تو پھر حج واجب فوری ہے، یعنی استطاعت کے پہلے سال ہی حج ادا کرنا واجب ہے، کہ جس سال واجب ہو جائے واجب ہے کہ اسی سال وہ اپنے نام لکھوا دیں، پاسپورٹ جمع کرا دیں، قافلے کا بندوبست کریں اور اسی سال اقدام کریں کہ حج کے لیے جائیں۔ اگر پہلے سال حج نہ کرے تو دوسرے سال واجب ہے کہ انجام دے، یہ واجب ختم نہیں ہوگا، 1 سال 2 سال تا آخر عمر یہ باقی ہے، حتیٰ مرنے کے بعد بھی یہ حج ثابت نہیں ہوتا، اس کے بعد اولاد پہ واجب ہے کہ اس کے جو ہیں اثاثوں میں سے پیسہ لے کر کسی کو نائب بنا دیں، حج کے لیے بھیجیں، تو حج آئندہ سالوں میں بھی اس کی گردن پہ رہے گا تا ان کے حج کو انجام دے، اور جس قدر اس نے تاخیر کی ہے اسی حساب سے وہ شخص گناہ گار ہے۔ بغیر کسی عذر کے حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اگر تاخیر کر دی تو انسان نے معصیت کی ہے، گناہ کیا ہے،
اور حج اس کے ذمے باقی رہے گا کہ آئندہ سالوں میں اسے انجام دے۔ اگر اطمینان نہ ہو کہ آئندہ حج انجام دے سکے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، مثلا جنگ ہو سکتی ہے اور حج پہ نہیں جا سکتے، مثلا اطمینان نہ ہو، اور اس غیر اطمینانی صورتحال کے باوجود حج کی ادائیگی میں جلدی نہ کرے تو یہ شخص گستاخ قرار پائے گا شریعت میں کہ اس نے گستاخی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ اگرچہ بعد میں حج کو انجام دے بھی دے، اگلے سالوں میں حج انجام دے بے شک، لیکن چونکہ اس سال تاخیر کی تو اس وجہ سے یہ شخص گستاخ اور جو ہے جری ثابت ہوگا کہ اس نے جو ہے جرأت کی ہے، خدا متعال کے حکم کے مقابلے میں گستاخی کی ہے۔ اور اگر بعد میں بھی انجام نہ دے حج کو تو پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب خداوند بہتر جانتا ہے کہ کیسے وہ اس گناہ کبیرہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك